بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار-ال-زمان نے ملک میں ہونے والے پرتشدد ہنگاموں پر شرمندگی کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار-ال-زمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ جو کچھ گزشتہ 2 روز میں ہوا اس پر ہم شرمندہ ہیں۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے صورتحال کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب ملک بھر میں حالات میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل وقار-ال-زمان نے ٹی وی پر بریفنگ میں کہا کہ مسلح افواج ڈاکٹر یونس کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش کی ایک جمہوری عمل کے ذریعے قیادت کریں گے۔ اس سے قبل ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے سے ایک رات قبل آرمی چیف جنرل وقار-ال-زمان نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کرفیو نافذ کرنے کے لیے فوجی اپنے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے۔ اس میٹنگ کے بعد جنرل وقار-ال-زمان نے شیخ حسینہ واجد کے دفتر پہنچ کر وزیر اعظم کو بتایا کہ ان کے حکم کے مطابق فوجی اس لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہیں۔ آرمی چیف جنرل وقار-ال-زمان کی جانب سے یہ ایک واضح پیغام تھا کہ وزیر اعظم حسینہ واجد کو اب فوج کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ واضح رہے کہ اتوار کے دن جب ملک گیر جھڑپوں میں کم از کم 91 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تو ملک بھر میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ یہ جولائی میں حسینہ واجد کے خلاف طلبہ کی قیادت میں شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سے مہلک ترین دن تھا۔ پیر کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہاؤس سے شیخ حسینہ اور ان کی بہن شیخ ریحانہ کے فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا روانگی سے قبل اتوار کی رات اور پیر کی صبح صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی رہی۔ اتوار کو ملک بھر میں کوٹا مخالف تحریک کے مظاہرین اور عوامی لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اس دوپہر عوامی لیگ کے کچھ سینئر رہنماؤں اور مشیروں نے شیخ حسینہ کو مطلع کیا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حالات کو طاقت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پھر سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام نے انہیں یہ تاثر دیا کہ اب صورتحال کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ ذہنی طور پر مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوئیں۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد جوئے کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ اتوار سے ہی استعفیٰ دینے کا سوچ رہی تھیں۔ بنگلہ دیشی عسکری ذرائع کے مطابق شیخ حسینہ واجد پیر کی صبح 11 بجے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ سے روانہ ہوئی۔ اس وقت ان کی منزل انڈیا کی ریاست تریپورہ میں اگرتلہ تھی۔ وہاں اترنے کے بعد شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے دارالحکومت دہلی پہنچا دیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد دونوں آپشن کھلے رکھنا چاہتی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ اگر لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ پروگرام کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ تاہم اس کوشش کے ناکام ہونے کی صورت میں ملک چھوڑنے کی بھی تیاری کی گئی۔ طاقت کے ذریعے آخری دم تک اقتدار میں رہنے کی کوشش بھی جاری رہی، لیکن فوج مزید جانی نقصان نہیں چاہتی تھی۔ اتوار کو ملک کے مختلف حصوں میں عام لوگ اور مظاہرین فوج کے سپاہیوں اور افسران کے ساتھ گھلتے ملتے دکھائی دیے، اور بظاہر اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوج کے اعلیٰ افسران نے محسوس کیا کہ حالات حکمرانوں کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے پیر کی صبح پولیس اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ حسینہ واجد نے اس بات پر اپنا غصہ ظاہر کیا کہ سیکیورٹی فورسز صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب کیوں نہیں ہیں۔ اس ملاقات میں پولیس کے سربراہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پولیس کے لیے زیادہ دیر تک اتنی سخت پوزیشن برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تک لاکھوں مظاہرین ڈھاکہ اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر جمع ہو چکے تھے۔ یہ سینئر فوجی اہلکار کے مطابق شیخ حسینہ کو مطلع کیا گیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کریں گے، اور صورت میں ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیر کی صبح پولیس اور فوج کے سربراہان نے شیخ حسینہ کی بہن شیخ ریحانہ سے بھی بات چیت کی تاکہ وہ اپنی بہن کو عہدہ چھوڑنے پر آمادہ کر سکیں۔ پیر کی صبح سے ہی گھنوبن کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو پولیس اور فوج نے گھیرے میں رکھا تھا۔ اعلیٰ فوج حکام کے مطابق یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ شیخ حسینہ تیجگاؤں کے ہوائی اڈے تک بحفاظت پہنچ سکے۔
दूसरी जानिब सुबह 9 बजे के करीब मुल्क में तकरीबन 1.5 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा। ये इंतज़ाम भी बज़ाहिर इसलिए किया गया था कि शेख हसीना की हरकत से मुताल्लिक कोई खबर सोशल मीडिया पर ना फैले। शेख हसीना के हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन फाल कर दिया गया था। बांग्लादेशी हुकाम का कहना था कि भारत से पहले ही शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बारे में राब्ता कर लिया गया था और इंडिया की तरफ से बताया गया कि अगर वो बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के जरिए अगरतला पहुंच सकती हैं तो वहां से इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जोए का कहना है कि इनकी वालिदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहले खाना इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्रमंद थे और इसीलिए घर वालों ने इसरार किया कि इन्हें किसी महफूज पनाहगाह में जाना चाहिए। शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़कर इंडिया रवाना हो गई थी और इस वक्त भी वो इंडिया में ही हैं। दिल्ली के करीब हिंदन एयरबेस से इन्हें दिल्ली के मुज़ाफ़ात में गाज़ी आबाद में नीम फ़ौजी गेस्ट हाउस में रखा गया है।